اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے اسٹیل سیکٹر کی، لیکن ایک بہت ہی الگ زاویے سے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک فیکٹری کے مالک ہوں تو یہ بزنس اصل میں ہے کیا؟ اس میں کامیابی کا اصل راز آخر چھپا کہاں ہے؟ تو ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو پورے سیکٹر کی بڑی تصویر کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اسٹیل مل کا بزنس چلتا کیسے ہے، اس کے بعد ایک بڑی کمپنی مغل اسٹیل کی مثال لیں گے، اور آخر میں بات کریں گے کہ مستقبل میں کیا مواقع ہیں اور کیا خطرات۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا اسٹیل سیکٹر کن بیرونی طاقتوں اور معاشی حالات کے رحم و کرم پر چلتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کنسٹرکشن کی بات ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے ذہن میں سیمنٹ آتا ہے، لیکن اسٹیل سیکٹر بھی اس ڈیمانڈ کا ایک بہت بہت بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان میں سریے کی مارکیٹ کوئی چھوٹی نہیں، تقریباً 3 سے 3.5 ملین ٹن سالانہ ہے۔ اچھا، اس پورے سیکٹر کا منافع، اس کی کامیابی، سب کچھ بس ان 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ امپورٹ ڈیوٹیز کتنی ہیں، بجلی کتنی مہنگی ہے، اور دنیا بھر میں اسٹیل کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں۔ یہی وہ 3 فیکٹرز ہیں جو سب کچھ طے کرتے ہیں۔ چلیں اب ذرا ایک اسٹیل مل کے مالک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کاروبار اصل میں چلتا کیسے ہے۔ اچھا، یہ چارٹ دیکھیں ذرا، یہاں کہانی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو سب کچھ ہیں، اسکریپ اور بجلی۔ مطلب 75% سے بھی زیادہ خرچہ تو بس انہی 2 چیزوں پر ہو جاتا ہے، باقی سارے اخراجات تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو سارا کھیل ہی اسکریپ میٹل کی قیمت کو مینج کرنے کا ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل کموڈٹی ہے، اور دوسری چیز ہے بجلی کا خرچہ۔ سیدھی سی بات ہے، 1 ٹن اسکریپ سے تقریباً 1.25 ٹن سریا بنتا ہے، اور اس 1 ٹن کو بنانے میں 700 سے 800 یونٹ بجلی لگ جاتی ہے۔ اور یہاں آ کر اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ یہ فرق دیکھیں ذرا، اگر آپ گرڈ سے بجلی لیتے ہیں تو 1 ٹن پر خرچہ آتا ہے کوئی 28,000 روپے، لیکن اگر آپ کا اپنا کول پاور پلانٹ ہے تو وہی خرچہ گر کر 17,000 روپے رہ جاتا ہے۔ سیدھا 11,000 روپے کا فرق فی ٹن۔ یہی وہ ایک چیز ہے جو اس پورے بزنس میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو کمپنی اپنی بجلی خود بنا سکتی ہے اور سستی بنا سکتی ہے، بس وہی اس دوڑ میں آگے رہے گی۔ سوچیں ذرا، بجلی کی لاگت میں 40% کمی کا مطلب ہے کہ آپ کا منافع تقریباً ڈبل ہو سکتا ہے۔ تو بس یہی وہ ایک جملہ ہے جو ایک مالک کے پرسپیکٹو سے پورے اسٹیل سیکٹر کا خلاصہ ہے۔ جس کے پاس سستی بجلی ہے، وہی لمبی ریس کا گھوڑا ہے۔ چلیں اب اس تھیری کو ذرا پریکٹس میں دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم مثال لیں گے سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی مغل اسٹیل کی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اس حکمت عملی پر کیسے کام کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سال اسٹیل کے لیے کافی مشکل تھے، ڈیمانڈ بہت کم تھی، لیکن مغل نے ایک بڑا اسٹریٹجک قدم اٹھایا تھا، کاپر ایکسپورٹس کا، اور اسی چیز نے انہیں اس مشکل وقت میں سہارا دیا، جبکہ دوسری بہت سی اسٹیل کمپنیاں بھاری نقصان اٹھا رہی تھیں۔ تو یہ ٹائم لائن ان کی پوری اسٹریٹجی کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ ماضی میں کاپر کے بزنس نے انہیں بچایا، حال میں وہ اپنی ساری توجہ سستی بجلی پیدا کرنے پر لگا رہے ہیں، اور مستقبل میں وہ اسی سرمایہ کاری کا پھل کھانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اب ذرا نمبرز پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں صاف نظر آ رہا ہے کہ مالی سال 27 ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ان کا نیا کول پاور پلانٹ پوری طرح کام شروع کرے گا، ان کا منافع ایک دم سے جمپ کر سکتا ہے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی سستی بجلی بنانے کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر انہیں اس پاور پلانٹ پر ٹیکس کی چھوٹ مل گئی نا، تو یہ منافع 7 ارب تک بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، اب آخر میں ذرا زوم آؤٹ کر کے مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ یہاں 2 بہت بڑی تبدیلیاں ہیں، ایک بہت بڑا موقع ہے اور ایک اتنا ہی بڑا خطرہ جو اس پوری انڈسٹری کا نقشہ بدل سکتی ہیں۔ تو پہلا ہے موقع، اور یہ ہے فاٹا اور پاٹا علاقوں میں ٹیکس کی اصلاحات۔ دیکھیں، پہلے ہوتا یہ تھا کہ ان علاقوں کی ملوں کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سستا سٹیل بیچ کر مارکیٹ خراب کرتی تھیں، لیکن اب ان پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ٹیکس بڑھتا جائے گا جب تک کہ باقی ملک کے برابر نہیں ہو جاتا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مقابلہ برابری کی سطح پر آئے گا، جو کہ ڈاکیومنٹڈ کمپنیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ لیکن اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے،
اور اس کی شروعات ہوتی ہے اس نمبر سے۔ یہ وہ اونچی دیوار ہے جو امپورٹ ڈیوٹیز کی شکل میں مقامی اسٹیل انڈسٹری کو بچا رہی ہے۔ اب سوچیں کہ اگر یہ دیوار گرا دی جائے تو کیا ہوگا؟ IMF کی ایک تجویز ہے کہ ان ڈیوٹیز کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے، اور یہ تلوار اس پوری انڈسٹری کے سر پر لٹک رہی ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے جس پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر حکومت نے یہ ڈیوٹیز صرف 15 سے 20% بھی کم کر دیں تو امپورٹڈ سٹیل مقامی سٹیل سے سستا ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ مقامی انڈسٹری کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف ہے سستی بجلی کا اندرونی فائدہ اور دوسری طرف ہے کھلی درآمدات کا بیرونی خطرہ۔ ان میں سے کون سی طاقت پاکستان کے اسٹیل سیکٹر کا مستقبل طے کرے گی؟ اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے اسٹیل سیکٹر کی، لیکن ایک بہت ہی الگ زاویے سے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک فیکٹری کے مالک ہوں تو یہ بزنس اصل میں ہے کیا؟ اس میں کامیابی کا اصل راز آخر چھپا کہاں ہے؟ تو ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو پورے سیکٹر کی بڑی تصویر کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اسٹیل مل کا بزنس چلتا کیسے ہے، اس کے بعد ایک بڑی کمپنی مغل اسٹیل کی مثال لیں گے، اور آخر میں بات کریں گے کہ مستقبل میں کیا مواقع ہیں اور کیا خطرات۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا اسٹیل سیکٹر کن بیرونی طاقتوں اور معاشی حالات کے رحم و کرم پر چلتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کنسٹرکشن کی بات ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے ذہن میں سیمنٹ آتا ہے، لیکن اسٹیل سیکٹر بھی اس ڈیمانڈ کا ایک بہت بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان میں سریے کی مارکیٹ کوئی چھوٹی نہیں، تقریباً 3 سے 3.5 ملین ٹن سالانہ ہے۔ اچھا، اس پورے سیکٹر کا منافع، اس کی کامیابی، سب کچھ بس ان 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ امپورٹ ڈیوٹیز کتنی ہیں، بجلی کتنی مہنگی ہے، اور دنیا بھر میں اسٹیل کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں۔ یہی وہ 3 فیکٹرز ہیں جو سب کچھ طے کرتے ہیں۔ چلیں اب ذرا ایک اسٹیل مل کے مالک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آتا ہے